آج ہمارے ایک اور امیدوار بلال ورک پہ تشدد کیا گیا جب وہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے گئے۔ اس سے پہلے جس طرح عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ سلوک کیا گیا، ان کا گریبان چاک کیا گیا، ان کے گھر کی خواتین اور بچوں کو ہراساں کیا گیا، اس سے پہلے جس طرح کل مونس علائی کی والدہ کے ساتھ سلوک کیا گیا، جس طرح سول کپڑے میں موجود لوگ کاغذات نامزدگی چھیننے کے لیے ان پر جھپٹے، یہ سب الیکشن کمیشن کے سامنے ہو رہا ہے، ان کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اور جس طرح ہماری عدالتیں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں اور آروز کی غنڈہ گردی و بدمعاشی جاری ہے، اس کے خلاف کہیں پہ کوئی بھی ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ سب کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ آپ نے جو کرنا ہے وہ کریں، لیکن پی ٹی آئی کا رستہ روکیں۔ تو اس طرح کی وکٹیمائزیشن پہ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ جو اس ظلم پر، اس جبر پر خاموش ہیں اور اس سب کو انجوائے کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی یہ ڈیزرو کرتی ہے، ان کو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ بوٹ پہن کر اتنا مت ناچو کہ پیروں میں موچ آ جائے، اور اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو کہ ہمیشہ کوئی بھی نہیں رہتا، اور یہ بھی یاد رکھو کہ تم لوگوں کا لیڈر ہمیشہ مشکل وقت آنے پر تم لوگوں کو چھوڑ کر ڈیل کر کے ملک سے باہر فرار ہو جاتا ہے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ بے شک ہمارا لیڈر بہت رحم دل بھی ہے، اس کا ظرف بہت بڑا ہے، وہ جلدی لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی عمران خان ہی ہو۔ تو یہ بات یاد رکھو کہ آج اگر یہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے کل آپ کی باری بھی آ سکتی ہے۔ اگر آپ اس ظلم کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، آپ یہ ظلم کی جو آپ نے روایات قائم کی ہیں، تو کل اس کے شکار آپ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ وقت اور حالات کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا۔